حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے، بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ کما ہوا اہلا، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ دعا سرکار امام زمانہ سب مل کے بلند آواز۔ اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ بلند صلوات۔ وعجل فرجهم۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة۔ بلند ترین صلوات۔ اذان واجب الاحترام پچھلے 3 دنوں سے اس آیہ مبارکہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کرتے ہوئے گفتگو کا آغاز کچھ اس انداز سے ہو رہا ہے کہ خالق کائنات فرما رہا ہے، لوگوں جو کچھ بھی مجھ سے مانگنا ہے مانگو، جو کچھ بھی مجھ سے مانگنا ہے مانگو، مگر جب بھی مجھ سے مانگو حیدر کے وسیلے سے مانگو۔ جو کچھ بھی مانگنا ہے مجھ سے مانگو، مگر جب بھی مانگو تو حیدر کے وسیلے سے مانگو، حیدر کے در سے مانگو، کیونکہ حیدر کا در میرے در سے نہایت قریب ہے۔ جو کچھ بھی مانگنا ہے اہل بیت کے وسیلے سے مانگو، پنجتن پاک کے وسیلے سے مانگو، 14 معصومین کے وسیلے سے مانگو۔ ہم نے ایک آیت پڑھی سورہ بقرہ والی
آیت نمبر 37 فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم کہ آدم کو بھی اللہ نے جب معاف کیا تو پنجتن پاک کے وسیلے سے۔ آج آئیے سنت رسول پہ بھی نظر ڈالیں کہ رسول خدا کی سنت کیا تھی، رسول خدا کا انداز کیا تھا، کیونکہ رسول خدا کے پاس مسلسل لوگ دعا منگوانے آیا کرتے تھے۔ ایک نارمل سی بات تھی، جیسے آج آپ کسی نیک انسان کے پاس چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کیجئے، کسی عالم کے پاس چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کیجئے۔ رسول خدا کے پاس بھی بیمار آتا تھا، یا رسول خدا دعا کیجئے، یتیم آتا تھا، یا رسول خدا دعا کیجئے، مسکین آتا تھا، یا رسول خدا دعا کیجئے، بیوہ کہتی تھی یا رسول خدا دعا کیجئے۔ اب ذرا تاریخ میں دیکھیں رسول خدا کس انداز سے دعا مانگتے تھے، ہم بھی اسی انداز سے دعا مانگے، کیونکہ ہم تو رسول کے ماننے والے ہیں نا۔ ہم کون ہیں؟ مسلمان کون ہے؟ پیروے رسول، یعنی رسول کی اطاعت کرنے والا۔ اگر رسول خدا ڈائریکٹ اللہ سے مانگتے تھے تو ہم بھی ڈائریکٹ مانگیں گے، اگر رسول خدا وسیلے کے وسیلے سے مانگتے تھے تو ہم بھی وسیلے کے وسیلے سے مانگیں گے۔ اب ذرا دیکھیں تاریخ نے کیا بتایا۔ تاریخ نے بتایا مسکین، یتیم، اسیر، بیوہ، مشکل میں گرفتار جب بھی میرے رسول کے در پہ سوال کرنے آتا تھا، مدد مانگنے آتا تھا، دعا منگوانے آتا تھا، تو رسول خدا ایسے پیارے انداز سے دعا مانگتے تھے کہ جب عاشق علی اس انداز دعا کو سنتا ہے اس کے چہرے میں خوشی کے آثار آ جاتے ہیں۔ ایسا پیارا انداز تھا کہ جب عاشق علی اس انداز کو سنتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ غرور جاتا ہے، سرور آتا ہے۔ یہ ایسا پیارا انداز ہے کہ علی کا عاشق بڑا خوش ہو جاتا ہے، اس کا چہرہ خوش ہو جاتا ہے، اور علی کا دشمن جب اس انداز کو سنتا ہے اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ کیا انداز تھا؟ جب بھی رسول خدا دعا کرتے تھے کیا کہتے تھے؟ یا اللہ، ڈائریکٹ اللہ کو کہتے تھے اسے بخش دے، یا نہیں کوئی خاص انداز تھا؟ اب سنیے تاریخ بتاتی ہے جب بھی کوئی آتا تھا میرے رسول خدا کے پاس مدد مانگنے، دعا کروانے، رسول خدا اپنے رحمت کے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے اور رحمت للعالمین کی رحمت زبان ہلتی تھی، اور اللہ کے رسول کہتے تھے اللہم، خدایا ارحم، رحم فرما، علی فلان بحق علی، یا خدایا اس پہ رحم فرما علی کے صدقے میں، اس مسکین پہ رحم فرما علی کے صدقے میں، اس یتیم پہ رحم فرما علی کے صدقے میں، اس بیوہ پہ رحم فرما علی کے صدقے۔ اچھا یہ دستور ہمیشہ تھا؟ ایک ہوتا ہے نا بھائی ایک مرتبہ علی کا نام لیا، کبھی کبھی علی کا نام لیا، نہیں، جب بھی کوئی آیا۔ اچھا آپ تو جانتے ہیں کہ رسول خدا کے ساتھ بہت سارے لوگ تھے جن میں سارے رسول کے عاشق نہیں تھے، ان میں کچھ منافق تھے۔ اچھا یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے سورہ منافقون بتا رہی ہے کہ کچھ منافق بھی ساتھ تھے۔ اچھا اس طرح سے کچھ لوگ تھے جو نہ دل سے نبی کو چاہتے تھے نہ دل سے علی کو چاہتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے آپس میں کہا کہ بھائی یہ کہاں کا انصاف ہے، ہم بھی تو رسول خدا کے ساتھ ہوتے ہیں، ہم بھی تو اب شاید انہوں نے یہ باتیں کہی ہوں، مجھے نہیں معلوم، یہ میرا دل کہتا ہے انہوں نے اس انداز سے آپس میں گفتگو کی ہوگی کہ ہم بھی تو رسول خدا کے ساتھ ہوتے ہیں، رسول مسجد میں، ہم مسجد میں، رسول جب اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ہم بھی اسی اصحاب کے گروہ میں ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، رسول مکے میں تو ہم مکے میں۔ ذرا غور فرمائیے گا، یہ میرا دل کہتا ہے شاید ایسے انہوں نے باتیں کی ہوں گی۔ رسول مسجد میں تو ہم بھی مسجد میں، رسول مدینے میں ہم بھی مدینے میں، رسول مسجد میں ہم بھی مسجد میں، بس رسول میدان جنگ میں ہم تھوڑا سا پہاڑوں پہ۔ بھائی ویسے اس کے علاوہ ہم ہمیشہ رسول کے ساتھ ہوتے ہیں، صرف یہ ایک تھوڑی سی جگہ ہے جہاں جب حالات بگڑ جاتے ہیں ہم ساتھ نہیں ہوتے، لیکن اس کے علاوہ ہم ہمیشہ رسول خدا کے ساتھ ہوتے ہیں، جہاں رسول ہوتے ہیں وہاں ہم ہوتے ہیں۔ لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جب بھی کوئی مدد مانگنے آتا ہے، جب بھی کوئی دعا کروانے آتا ہے، رسول خدا ہمیشہ علی کا واسطہ دے کے دعا کرتے ہیں۔ اب جب یہ آپس میں ان دو لوگوں کی گفتگو ہوئی، ایک غصے والا تھا، ایک ذرا ذہین تھا، ہوشیار تھا، اس نے کہا بھائی ہم تو ویسے ہی ساتھ ہوتے ہیں نا رسول کے، تو صبر کرتے ہیں،
اس دن کا جب خود علی دعا منگوانے آئیں گے. صبر کرتے ہیں اس دن کا جب خود علی دعا منگوانے آئیں گے. تو بس اتنا دعا کرو کہ میدان جنگ میں نہ آئے، کیونکہ وہاں تو ہم ساتھ ہوتے نہیں ہیں. البتہ پھر میں کہہ رہا ہوں، یہ بریکٹس میں میرا اپنا جملہ تھا. اچھا بس صبر کرو، کب علی خود دعا منگوانے آتے ہیں تب پھر یا تیرا نام لیا جائے گا یا میرا نام لیا جائے گا. اچھا یہ گفتگو انہوں نے مکے میں کی اور کئی سال گزر گئے، رسول مکے سے مدینے چلے گئے اور ابھی تک یہ صبر کر رہے ہیں کہ کب وہ دن آئے، کب وہ موقع آئے کہ رسول خدا کے پاس علی دعا منگوانے آ جائیں. اب تاریخ بتاتی ہے دربار رسول ہے، مسجد رسول ہے، رسول خدا تشریف فرما ہے اور میرے مولا علی تشریف فرما ہوئے. اور اس وقت مسجد میں رسول کے ساتھ یا نبی خود تھے وہاں پر، یا علی مولا تھے، یا یہ دو منافق تھے. اللہ کے رسول کے پاس مولا علی آ گئے. مولا علی نے کہا کہ یا رسول خدا میرے لیے دعا فرمائیے. اب جناب کوہنیاں لگا رہے ہیں، بھائی آج ساڑی عید ہو گئی. ہاں بھائی میں نے یہ جملہ صحیح کہا، یہ ساڑی بولتے ہیں آپ لوگ پنجابی میں، مجھے آتی نہیں ہے، میں نے ویسے ہی کہہ دیا کہ آج ہماری عید ہو گئی. آج علی دعا منگوانے آ گئے، آج علی دعا منگوانے آ گئے. اور کمال یہ ہے کہ آج تو ہے اور میں ہوں، بس علی کا نام نہ آئے، ہم میں سے کسی کا بھی آ جائے. بس علی کا نام نہ آئے، ہم میں سے کسی کا نام آ جائے. یوں کوہنیاں لگا رہے ہیں، آج ہماری عید ہو گئی، آج خوشی کا دن ہے، آج زبردست دن ہے، آج خود علی دعا منگوانے آ گئے. اب یہ رسول کی طرف دیکھ رہے ہیں، رسول کے ہاتھ بلند ہو رہے ہیں. اب رسول خدا دعا کر رہے ہیں، علی مولا خود دعا منگوانے آ گئے ہیں. یہ منافق سمجھ رہے ہیں یا تیرا نام لیا جائے گا یا میرا نام لیا جائے گا. آج علی کا نام نہیں لیا جائے گا کیونکہ خود علی دعا منگوانے آئے ہیں. اب رسول کے ہاتھ بلند ہوئے، رحمت کے ہاتھ بلند ہوئے، رحمت للعالمین کے ہاتھ بلند ہوئے، علم اول کے ہاتھ بلند ہوئے، عقل اول کے ہاتھ بلند ہوئے، دانا سبل کے ہاتھ بلند ہوئے، مولا کل کے ہاتھ بلند ہوئے، میرے رسول کے ہاتھ بلند ہوئے. اور میرے رسول خدا نے کہا اللہم ارحم علی علی بحق علی. خدایا خدایا اللہ اکبر. خدایا خدایا علی پہ رحم فرما علی کے صدقے. اچھا اب تک جو نفاق اندر تھا وہ منہ پہ آ گیا، اب یہ غصے میں آ گئے. کہا یا رسول خدا یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جب کوئی اور آتا تھا تب بھی آپ علی کو وسیلہ بناتے تھے، جب کوئی اور دعا مانگنے آتا تھا تب بھی آپ علی کو وسیلہ بنا کے دعا مانگتے تھے. آج جب خود علی آ گئے پھر بھی علی کا نام لے کے آپ دعا مانگ رہے ہیں. بس اتنا سننا تھا کہ رحمتاً للعالمین کے چہرے پر جلال کے آثار نمایاں ہوئے اور میرے رسول جلال میں آ کر کہتے ہیں ارے تم مرتضیٰ کی بات کر رہے ہو، میں مصطفیٰ بھی جب اپنے لیے دعا مانگتا ہوں خدا کو مرتضیٰ کا واسطہ دیتا ہوں. تم علی کی بات کر رہے ہو. جب میں مصطفیٰ، جب میں محمد اپنے لیے دعا مانگتا ہوں تو کہتا ہوں خدایا تجھے علی کا واسطہ. تاریخ میں یہ واقعہ موجود ہے، اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ رسول کی سنت یہی تھی کہ جب دعا مانگتے تھے علی کو وسیلہ بنا کے مانگتے تھے. علی کی سنت یہ تھی کہ علی جب دعا مانگتے تھے نبی کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتے تھے. یہ ایک عقلی تقاضا ہے اور یہ سنت رسول ہے اور یہ قرآن کی آیت ہے. لیکن اب ہماری جو گفتگو مسلسل چل رہی ہے کہ الحمدللہ بچپن سے ہم شیعہ ہیں اور بچپن سے ہم جب بھی مشکلات کو دیکھتے ہیں تو مشکل کو کہتے ہیں اے مشکل ہمیں نہ ڈرا، ہم مشکل کشا کے ماننے والے ہیں. ہم مشکل کے منہ پہ تماچا مارتے ہیں، ہم مشکل سے ڈرتے نہیں ہیں، بلکہ جب بھی بڑی سے بڑی مشکل ہماری زندگی میں آتی ہے تو ہم مشکل کو کہتے ہیں اے مشکل قریب نہ آنا. کیوں؟ کیونکہ مشکل کشا مولا علی کا ماننے والا ہوں میں. لیکن کل گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ انفارچونیٹلی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ زبان سے تو ہم
کہتے ہیں کہ ہم مشکل میں مشکل کشا سے مدد مانگیں گے، مگر یقین میں بڑی کمزوری ہے، یقین میں بہت کمزوری ہے۔ ہم مولا پر یقین زبان سے تو کہتے ہیں مولا آپ پر یقین ہے، مگر عمل میں پریکٹیکل لائف میں ہم میں یقین کی بڑی کمی ہے۔ آج میں آپ کو ایک کمال کا ایک معجزہ سنانا چاہتا ہوں جس میں امام نے گلہ کیا، امام نے شکوہ کیا، امام نے شکایت کی کہ اے شیعو، تم جب مجھ سے مدد مانگتے ہو نا، تم یقین سے نہیں مانگتے، تبھی تمہیں دیر میں ملتا ہے۔ ایک مومن کو امام کی زیارت ہوئی، بلکہ میں پورا واقعہ تفصیل سے سناتا ہوں، بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے۔ یہ مومن تھا، اس کو امام کی زیارت ہوئی اور کہتے ہیں مولا آپ اتنی دیر میں کیوں آئے، آپ نے اتنی دیر میں مدد کیوں کی؟ اور یہ اتنا کمال کا مشہور و معروف واقعہ ہے۔ اس شخص کا نام ہے عیسیٰ بحرینی۔ عیسیٰ بحرینی بحرین کا رہنے والا ہے۔ بحرین کا ایک واقعہ ہے کہ بحرین کا ایک بادشاہ تھا ایک زمانے میں، اور اس کا کوئی دین سے کوئی خاص لینا دینا نہیں تھا، شیعوں کے ساتھ بھی اچھا تھا، اہل سنت کے ساتھ بھی اچھا تھا، مگر اس کا ایک وزیر تھا جو ناصبی تھا۔ ناصبی کون ہے؟ جو اہل بیت کو گالیاں دیتے ہیں، جو آل رسول سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ ناصبی کے ساتھ شادی بھی اجازت نہیں کرنے کی، ناصبی کے ہاتھ کا کھانا بھی کھانے کی اجازت نہیں۔ یہ شریعت کا مسئلہ سنا رہا ہوں۔ اچھا، اب یہ ناصبی تھا، ہمیشہ کوشش کرتا تھا اس بادشاہ کو شیعوں کے خلاف کر دے۔ یہ بادشاہ تھا نیوٹرل ٹائپ آدمی، نہ شیعوں کا دشمن نہ سنیوں کا دشمن۔ اب یہ کوشش کرتا تھا وزیر کہ کسی بھی طریقے سے اس بادشاہ کو دشمن بنا دے شیعوں کا۔ اچھا، کامیاب نہیں ہو سکا۔ ایک دن ایک انار لے کر آ گیا۔ اچھا، انار لے کر بادشاہ کو دیا، کہا بادشاہ ذرا انار تو دیکھو کیا لکھا ہوا ہے۔ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 1 2 3، اور پھر چوتھے نمبر پہ علی مولا کا نام، وصی و اوصیاء رسول اللہ۔ میں اس سے زیادہ کھول نہیں سکتا۔ اب جناب اس نے کہا کہ اے بادشاہ، یہ شیعہ کہتے ہیں کہ علی خلیفہ بلا فصل ہیں۔ بھئی ہمارا عقیدہ ہے نا کہ علی کون ہے؟ خلیفہ بلا فصل۔ اچھا، لیکن ایک بات اور کہتا چلوں، یہ جو ہم کہتے ہیں نا علی خلیفہ بلا فصل ہے، اس پر ہمارے پاس دلیل بھی ہے۔ آپ اپنے بچوں کو یہ دلیلیں سکھائیے کہ علی جو ہم کہتے ہیں خلیفۃ بلا فصل ہے، علی خلیفہ بلا فصل، اس پر کیا دلیل ہے؟ ایک میں آپ کو کمال کا واقعہ بریکٹس میں سناتا چلوں۔ ایک چھوٹے سے بچے کا واقعہ ہے۔ ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کا ٹیچر سنی ہے، یہ بچہ شیعہ ہے۔ اب یہ ٹیچر اس شیعہ چھوٹے بچے سے سوال پوچھتا ہے، تیرا عقیدہ کیا یہ ہے کہ علی خلیفہ بلا فصل ہیں؟ بچہ کہتا ہے جی ٹیچر، میرا عقیدہ یہ ہے کہ علی خلیفہ بلا فصل ہے۔ اب ٹیچر کہتا ہے کوئی عقلی دلیل بتا دے۔ بچے کو پھنسانے والی بات ہے نا، بچہ عقلی دلیل کہاں سے دے گا بیچارہ؟ لیکن بچے کے باپ نے تربیت بڑی اچھی کی تھی۔ ماں باپ جب اپنے بچے کی تربیت اچھی کریں گے، ہر عقیدے کی دلیل سکھائیں گے، تو بچہ اس طرح سے مضبوط بنے گا۔ بچے نے کہا ٹیچر ٹھیک ہے، آپ عقلی دلیل پوچھ رہے ہیں تو میں ایک سوال آپ سے پوچھ سکتا ہوں، اگر آپ برا نہ مانیں۔ ہمارا عقیدہ کہ علی خلیفہ بلا فصل ہے، اس پہ دلیل سنا رہا ہوں، پھر اس واقعے کو کمپلیٹ کرتا ہوں۔ علی خلیفہ بلا فصل ہے۔ ٹیچر نے شاگرد سے پوچھا تیرا عقیدہ ہے علی خلیفہ بلا فضل ہے، اس پر کوئی دلیل؟ کہا جی ٹیچر دلیل ہے۔ عقلی دلیل؟ جی ٹیچر عقلی دلیل ہے۔ سناؤ کیا دلیل ہے؟ اب چھوٹا بچہ اپنے ٹیچر کو کہتا ہے ٹیچر آپ ہمیں ابھی پڑھا رہے ہیں، اگر ابھی پرنسپل آپ کو بلائے آپ جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ کہا ضرور جاؤں گا۔ کہا ضرور جاؤں گا۔ اچھا، کہا ٹیچر اب جب پرنسپل کے پاس آپ جانے لگیں گے، کیونکہ ٹیچر آپ کا تو عقیدہ یہی ہے نا کہ رسول خدا نے خلیفہ انتخاب نہیں کیا، آپ کا عقیدہ یہی ہے نا کہ رسول خدا نے کہا میں جا رہا ہوں، تم اپنی طرف سے جسے چاہو بنا لو، جسے چاہو انتخاب کر لو۔ آپ کا یہی عقیدہ ہے نا ٹیچر؟ کہا یہی عقیدہ ہے، رسول خدا نے خلیفہ انتخاب نہیں کیا، بلکہ کہا میں جا رہا ہوں، تم اپنی طرف سے جسے چاہو انتخاب کر لو۔ اب کہتا ہے ٹیچر ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ صحیح جواب دیجیے گا۔ آپ جب پرنسپل سے ملنے جائیں گے، آپ جب پرنسپل سے ملاقات کے لیے جائیں گے، کتنی دیر کے لیے؟ 10 منٹ 15 منٹ 5 منٹ، تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے، پرنسپل نے بلایا ہے آپ کو جانا ہے۔ اب آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ یہ کہتے ہیں کتنے بچے ہیں؟ 20 بچے ہیں، 25 بچے ہیں، 30 بچے؟ ٹیچر کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ 30 بچوں میں 15 منٹ کے لیے جا رہا ہوں، تم اپنوں میں سے ایک مانیٹر سلیکٹ کر دو؟ ٹیچر
کیا آپ بھائی ٹیچر بیٹھے ہوئے ہوں گے، شاگرد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی ٹیچر کیا یہ کہتا ہے میں جا رہا ہوں تم کسی کو مانیٹر بنا دو، بلکہ ٹیچر کیا کہتا ہے فلاں بچے تم مانیٹر ہو۔ ٹیچر نے کہا میں ایسے کیوں کروں گا، یہ عقل کے خلاف ہے، اگر میں ایسے کروں بچوں میں لڑائی ہو جائے گی، بچوں میں جھگڑا ہو جائے گا، بچوں میں فتنہ ہو جائے گا، شور و غل ہو جائے گا، پرنسپل مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ میری عقل یہ نہیں مانتی کہ میں جب کلاس سے 5 منٹ کے لیے نکل رہا ہوں 30 بچوں کو کہہ کے جاؤں تم اپنی طرف سے جسے چاہو مانیٹر بنا دو۔ تو چھوٹے بچے نے کہا اے ٹیچر، جب آپ کی عقل یہ نہیں مانتی کہ 30 بچوں کو بغیر مانیٹر کے نہیں چھوڑ سکتے، جب آپ کی عقل یہ نہیں مانتی کہ 25-30 بچوں کو آپ بغیر مانیٹر کے نہیں چھوڑ سکتے، تو اللہ کے رسول عالم اسلام کو بغیر مانیٹر کیسے چھوڑیں گے؟ ہاں بھائی، آپ کی عقل نہیں مان رہی یار۔ ٹیچر آپ جب بھی کلاس سے نکلیں گے ایک بچے کو مانیٹر بنا کے نکلیں گے، ہرگز یہ نہیں کہیں گے 30 بچوں تم میں سے جو جسے چاہے مانیٹر بنا دے، آپ بنا کے نکلیں گے۔ آپ کہیں گے بچوں جب تک میں واپس آؤں یہ مانیٹر ہے، جب تک میں واپس آؤں اس کی بات ماننی ہے، جب تک میں واپس آؤں یہ مانیٹر ہے۔ تو رسول خدا تو آپ سے زیادہ عقل مند ہے نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ کام جو آپ کی عقل نہیں مانتی رسول کی عقل مان جائے؟ اور کمال دیکھیں نا، میں ایک اور بات بھی کہتا چلوں۔ اچھا دیکھیے، ہم اپنے بھائیوں سے پوچھتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں رسول نے کہا کہ جسے چاہو انتخاب کر لو، ان سے ایک سوال پوچھتے ہیں، آپ بھی پوچھیے گا، میں اپنے اس واقعے کی طرف جا رہا ہوں، وہ واقعہ، لیکن اب یہ سوال اپنے بھائیوں سے پوچھو، بھائی یہ مسواک ہے نا، یہ جو لکڑی کا، یہ کیوں استعمال کرتے ہو؟ سنت رسول ہے جی، اللہ کے رسول نے بتایا کہ بھائی مسواک استعمال کیا کرو۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، بہت اچھی بات ہے، سنت رسول پہ عمل کر۔ اچھا یہ پاچے کے اوپر کرتے ہو، یہ شلوار کے اوپر کرتے ہو؟ ہاں جی سنت رسول ہے، چلو جی ٹھیک ہے۔ اچھا یہ جب مسجد میں جاتے ہو سیدھا پاؤں کیوں رکھتے ہو؟ رسول نے سکھایا کہ جب مسجد میں جاؤ تو پہلے سیدھا پاؤں رکھو۔ ٹوائلٹ میں پہلے الٹا پاؤں، رسول خدا نے بتایا کہ جب مسجد میں جاؤ تو سیدھا پاؤں رکھو، واش روم میں جاؤ تو الٹا پاؤں پہلے رکھو۔ اچھا یہ کنگھی بیٹھ کے کیوں کرتے ہو؟ رسول خدا نے کہا۔ اچھا یہ رات کو پانی بیٹھ کے کیوں پیتے ہو، صبح کو کھڑے ہو کے کیوں پیتے ہو؟ رسول خدا نے بتایا۔ توجہات کا طالب نہیں معلوم کون میرے ساتھ جا رہا ہے بھائی، اس رسول نے جس نے برش کرنا بھی بتایا، اس رسول نے جس نے سونے کا طریقہ بھی بتایا، اس رسول نے جس نے کنگھی کا طریقہ بھی بتایا، وہ رسول جو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا کے جا رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنی عظیم شے کہ میرا جانشین کون ہوگا وہ بتائے بغیر چلا جائے؟ یہ کامن سینس کی بات ہے۔ یہ کھوپڑی ذرا وہ کبھی کبھار کھوپڑی الٹی ہو جاتی ہے، اسے سیدھا کرنے کی بات ہے۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ اب یہ انار آ گیا بادشاہ کے سامنے، واقعہ تو یاد ہے نا کہاں سے گفتگو آغاز ہوا تھا۔ انار آ گیا بادشاہ اب ناصبی وزیر کہتا ہے بادشاہ صاحب آپ تو سمجھتے تھے کہ یہ شیعہ حق پر ہے، اگر شیعہ حق پہ ہوتے اللہ انار پہ علی کو چوتھا خلیفہ نہ لکھتا۔ اچھا یہ انار پہ نا قلم سے نہیں لکھا تھا، چاقو سے کاٹ کے بھی نہیں لکھا تھا، بالکل ایسا لکھا ہوا تھا جیسے خود انار پہ اس طرح اللہ نے لکھے بھیجا ہے۔ کہا یہ بادشاہ صاحب میرے گھر کا ایک انار کا درخت ہے، اس پہ اللہ نے یہ حق کو ظاہر کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 1 2 3، اور پھر چوتھے نمبر پہ علی اوصیاء رسول اللہ، وصی رسول اللہ یا خلیفہ رسول اللہ۔ یہ بادشاہ بیچارہ حیران ہو گیا، کہا بات تو صحیح کہہ رہے ہو، اگر شیعہ حق پہ ہوتے تو اللہ انار پہ لکھتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیون ولی اللہ۔ بلاؤ شیعوں کو، بڑے بڑے شیعوں کو بلاؤ، بڑے بڑے شیعوں کو بلایا گیا، بڑے شیعہ آ گئے، اس نے انار دکھایا، کہا انار دیکھو اس کا کیا جواب ہے، اگر تم حق پر ہو تو علی ولی اللہ محمد رسول اللہ کے فوراً بعد ہونا چاہیے تھا نا، تم حق پر نہیں ہو، تبھی اللہ نے انار پہ حق کو ظاہر کیا۔ اب شیعوں کو تو پتا تھا کہ وہ حق پر ہیں، لیکن اب وہ پریشان تھے کہ ابھی اس کا فوراً جواب کیا دیں۔ ہوتا ہے نا انسان حاضر جواب ہوتا ہے تو فوراً جواب دے دیتا ہے، ایک مرتبہ حاضر جواب نہیں ہوتا تو پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ پریشان ہو گئے،
کہا کہ آپس میں 2 منٹ 4 منٹ باتیں کی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ دیر کی کچھ دنوں کی مہلت دے دو. تو انہوں نے 3 دن کی مہلت مانگی. کہا ہمیں 3 دن کی مہلت دو, ہم اس کا جواب لے کے. اچھا یہ 3 دن کی مہلت کیوں مانگی؟ وہاں پہ دربار میں, بادشاہ کی دربار میں انہوں نے آپس میں مشورہ کیا, بھائی ہمیں تو معلوم ہے علی خلیفہ بلا فصل رسول ہے, اور یہ بھی پکی بات ہے یہ ایک سازش ہے, لیکن اب جواب کیا دیں, ہمارے پاس جواب نہیں. تو آپس میں انہوں نے کہا دیکھو ہم بے وارث نہیں ہیں, ہم بے وارث نہیں ہیں. میں اکثر یہ جملہ لوگوں کو, مومنین کو بتاتا ہوں کہ بڑے سے بڑا دشمن جب آپ کو پریشان کرنا چاہے تو پریشان نہ ہونا, کیونکہ اس دشمن کے پاس بڑے سے بڑا ایٹم بم بھی ہو تو تمہارے پاس امام زمانہ ہے. کہ شاعر کہتا ہے درود زندہ ہے, اپنا سلام زندہ ہے, خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے, تمہارے پاس تو مردہ بھی نہیں ہے اب کوئی, ہمیں ہے فخر ہمارا امام زندہ ہے, ہمیں ہے فخر ہمارا مولا زندہ ہے. صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم امام سے مدد مانگیں گے. بس یہی یہاں پر ان کی سب سے بڑی غلطی ہو گئی. اب آپ کہیں گے غلطی کیا ہو گئی؟ اب یہ آگے انہوں نے سوچا کہ بھائی اب جائیں گے بڑے بڑے عابد اور زاہد جو شیعہ ہیں ان کو کہیں گے تم رات کو نکلو بیابان میں جاؤ, گریا کرو, دعا کرو, امام سے توسل کرو, امام سے مدد مانگو, امام جب تمہیں ملاقات ہوگی تو امام سے پوچھنا اس سازش کا کیا جواب دیں, تو پھر آ کے جواب دیں گے. ایک رات ایک گیا. اچھا انہوں نے بڑے لوگ انتخاب کیے, 70 عابدوں میں سے 10 میں سے اس طرح 3 عابد انہوں نے انتخاب کیے. ایک گیا, ایک پوری رات روتا رہا, گریا کرتا رہا, مولا مولا, اور نیک عابد انسان تھا, کوئی جواب نہیں آیا. دوسری رات دوسرا گیا, وہ بھی دعا کر رہا ہے, کوئی جواب نہیں. تیسری رات عیسیٰ بحرینی گیا, گریا کرتا ہے, سر نیچے ہے, اور اچانک سے کہتا ہے مجھے ایک آواز آئی, عیسیٰ بحرینی کیا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں میرا سر نیچے تھا اور میں نے کہا مجھے آپ سے کوئی کام نہیں, مجھے یوسف زہرا سے کام ہے, مجھے آپ سے کوئی کام نہیں, مجھے یوسف زہرا سے کام ہے. آواز آئی, سر اٹھا کے تو دیکھ تیرا امام تیرے سامنے کھڑا ہے. کہا میں کھڑا ہوا, میں مولا کے قدموں پہ گرا, قدموں کا بوسہ لیا, اور مولا نے مجھے جواب دیا. مگر میں نے مولا سے ہاتھ جوڑ کے ایک سوال پوچھا. میں نے کہا مولا یہ آپ نے 3 دن ہمیں کیوں انتظار کروایا؟ وہ بادشاہ نے ہمیں دھمکایا تھا کہ ہمارے بچوں کو قتل کر دے گا, عورتوں کو مار دے گا, جوانوں کو مار دے گا. اس نے جو سازش ناصبی نے بنائی, ہمیں تو یقین ہے کہ علی خلیفہ بلا فصل رسول ہے, لیکن وہ دشمن نے جو سازش بنائی اس کا جواب ہمیں معلوم نہیں کہ ہم دیں تو کیا دیں. اب آپ نے جواب دے دیا, مولا آپ کا شکریہ, لیکن مولا 3 دنوں کے بعد کیوں آئے؟ تو مولا نے گلہ کیا, شکایت کی, شکوہ کیا, ذرا تم بتاؤ تم نے 3 دن کی مہلت کیوں مانگی؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ فضائل کا بھی جملہ ہے اور گریے کا بھی جملہ ہے. تم نے 3 دن کی مہلت کیوں مانگی؟ یہ شیعو, جب وہ بادشاہ اپنی دربار میں تمہیں ڈرا رہا تھا, جب وہ بادشاہ اپنی دربار میں تمہیں دھمکا رہا تھا, تو وہاں تم نے 3 دن کی مہلت کیوں مانگی؟ اے شیعو, اسی وقت اسی دربار میں جب وہ بادشاہ تمہیں دھمکا رہا تھا کہ تمہارے بچوں کو قتل کر دوں گا, تمہاری عورتوں کو قتل کر دوں گا, تمہیں نابود کر دوں گا, اسی وقت اسی دربار میں تم نے مجھ سے مدد کیوں نہیں مانگی؟ یہ ہماری غلطی ہے, یہ ہماری خطا ہے, یہ ہماری مشکل ہے, یہ ہماری پرابلم ہے کہ امام پر یقین نہیں تھا نا. سارے شیعہ تھے, بزرگ تھے, مگر انہوں نے اندر دل میں یہی سوچا کہ ابھی پتہ نہیں مدد مانگیں گے, امام مدد کریں گے یا نہیں. یہی تو مسلسل کہہ رہا ہوں, یہ ہماری کمزوری ہے. اہل بیت ناممکن کو ممکن بناتے ہیں, خدا کی قسم کہہ رہا ہوں, ناممکن ہو ممکن ہو جاتا ہے. لیکن آپ یقین سے تو مانگے نا. اب امام نے اسے وہ بتایا کہ اس کی سازش کیا تھی, وہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا, جن کو معلوم ہے ان کو بتا دے, جن کو نہیں معلوم. ایسے بہتر ہے نا, اس سے بہتر ہے کہ میں بتاؤں تاکہ مومنین آپس میں تھوڑا انشاءاللہ ایک دوسرے کے ساتھ اس موضوع پر بھی گفتگو کریں. مولا نے اسے بتایا کہ اس نے کیا سازش کی تھی, میں نہیں بتانے والا, جسے معلوم ہے انہیں بتا دے جنہیں معلوم نہیں ہے. لیکن مولا نے اسے جواب دیا اور یہ آ گئے بادشاہ کے پاس, جواب لے کر آ گئے. بادشاہ حیران ہو گیا. بادشاہ نے کہا اتنی گہری سازش کا جواب تمہیں کیسے ملا؟ تو انہوں نے بادشاہ کو کہا, اے بادشاہ کیا تو نے ہمیں بے وارث سمجھا ہے؟
یہ بادشاہ ہمارے وارث ہیں، ہمارے سہارا ہیں، ہمارے مددگار ہیں، اور وہ مددگار یوسف زہرا امام زمانہ ہے۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس ناصبی کی کیا سازش تھی، اس ناصبی نے کیسے یہ الفاظ انار پہ لکھے تھے، وہ ہمارے امام زمانہ نے بتایا۔ اے میرے پیارے دوستو، بھائیو بہنوں، امام سے توسل کرو۔ اور میں ہر روز آپ سے یہ جو ہاتھ اٹھواتا ہوں نا، اسی لیے کہ امام سے کنیکٹڈ ہو جاؤ۔ اور آج میں پھر ہاتھ اٹھواؤں گا۔ کل میں نے کہا تھا، آخری بار میں نے وعدہ لیا تھا، اب میں آج کے بعد وعدہ دوبارہ نہیں لوں گا، لیکن میری امید ہے کہ آج کے بعد پورا یہاں کا جو مجمع ہے وہ ہاتھ اٹھا کے کہے آج ہم نے 500 صلوات پڑھی اور یوسف زہرا کو ہدیہ کر کے آئے ہیں۔ اب جس نے 500 صلوات پڑھی ہیں وہ ہاتھ اٹھائے۔ تعداد آج پھر کم ہو گئی ہے، اللہ جانتا ہے اس کی وجہ کیا ہے، اللہ جانتا ہے اس کی وجہ کیا ہے، لیکن خدا را اگر آج آپ امام کو 500 صلوات نہیں دے سکتے تو کل آپ امام پہ جان بھی قربان نہیں کوئی۔ میں ٹیسٹ لے رہا ہوں نا، ایک ٹیسٹ ہے۔ ایک بچے نے مجھ سے پوچھا آج، اس نے کہا مولانا یہ آپ آخر میں ہاتھ اٹھوا کے مولا مولا صاحب الزمان کیوں کہلواتے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا کیونکہ ہم اپنے آپ کو امام زمانہ سے کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں۔ صاحب الزمان یعنی ہمارے زمانے کے امام کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں۔ امام سے کنیکٹڈ ہو جائیے تو دنیا میں بھی آپ کامیاب۔ میں نے پہلی مجلس میں یہ کہا تھا، دوسری مجلس میں بھی یہی کہا تھا کہ بھائی آپ دنیا میں کسی منسٹر کے دوست بن جائیں، قریبی دوست بن جائیں تو کیا ہوگا؟ آپ کی بڑی بڑی پرابلم منٹوں میں ختم ہو جائیں گی۔ ایسا ہے یا نہیں؟ فون کریں گے، منسٹر فون کرے گا، کام ختم، سولو ہو جائے گا۔ منسٹر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایم پی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ایم این اے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ یوسف زہرا کائنات کا مولا ہے۔ جب آپ مولا امام زمانہ سے قریب ہو جائیں گے، جب آپ مولا امام زمانہ کے دوست بن جائیں گے، جب آپ کا رابطہ اور کنیکشن امام زمانہ سے مضبوط ہو جائے گا، تب آپ کو زندگی میں کبھی کوئی مشکل نظر نہیں آئے گی۔ اچھا یہ کوئی بڑا مشکل کام بھی میں نے نہیں کہا، مجھے آج افسوس بھی ہو رہا ہے کہ میرو پیلو کے جو مومنین ہیں ان میں تھوڑا سا شاید اثر کم جا رہا ہے، اثر کم لے رہے ہیں، اللہ جانے اس کی کیا وجہ ہے۔ لیکن خدا را آئیے، اس میں میرے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ اگر 500 صلوات نہ پڑھیں تو مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا، اگر آپ 500 صلوات 40 دن تک پڑھیں تو مجھے کوئی لاکھوں روپے درہم و دینار بھی ملنے والے نہیں ہیں۔ لیکن آپ جب 500 صلوات پڑھیں گے نا، انشاءاللہ 20 سال 30 سال 50 سال، آخر تو مرنا ہی ہے نا، چلو 100 سال کے بعد جب مریں گے نا تو قبر میں آپ کو پتہ چلے گا ان صلواتوں کا کمال کیا ہے۔ اور وہ جو صلوات نہیں پڑھ رہے نا، تو جب قیامت کے دن دیکھیں گے کہ مجلس میں ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ والا جو تھا وہ 500 صلوات پڑھ رہا تھا ہر روز اور ہم نہیں پڑھ رہے تھے، تو وہاں پہ جو حسرت ہوگی نا اس مومن کو کہ کاش میں بھی 40 دن صلوات پڑھ کے مولا کو ہدیہ کرتا، وہ حسرت اتنی دردناک ہوگی کہ اللہ اگر آپ کی اس حسرت کو دنیا والوں میں تقسیم کر دے تو دنیا والے مر جائیں۔ یہ روایت بتا رہا ہوں کہ جب کوئی مومن مثال کے طور پہ نماز شب پڑھتا ہے، کوئی مومن سمجھیے اچھا نیک عمل کرتا ہے، آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا دوست ہے، آپ کا سمجھیے کلاس فیلو ہے، آپ کا ورک میٹ ہے، یہ بڑا نیک ہے، نمازیں پڑھتا ہے، نماز تہجد پڑھتا ہے، نیک اعمال انجام دیتا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ نیک اعمال انجام دیتا ہے، آپ کا دوست 500 صلوات پڑھتا ہے، نماز شب پڑھتا ہے، آپ کو معلوم ہے، مگر آپ سنتے ہیں، مگر آپ اس پہ عمل نہیں کرتے، آپ نماز تہجد نہیں پڑھتے، آپ 500 صلوات نہیں پڑھتے، تو قیامت کے دن جب آپ اس نیک عمل کا اجر و ثواب دیکھیں گے تو کہیں گے کاش میں بھی پڑھ لیتا، کاش میں بھی پڑھ لیتا۔ وہ مولانا صاحب روز کہہ رہے تھے بتاؤ کتنوں نے 500 صلوات پڑھی، ادھر قیامت میں ضرور یاد آؤں گا تب کہ مولوی صاحب نے بڑا کہا تھا بھائی پڑھی صلوات، روز پوچھتا تھا مگر روز ہم نہیں پڑھتے تھے، تو یہ حسرت اتنا آپ کو ستائے گی کہ کاش میں 500 صلوات پڑھ لیتا، امام زمانہ کو ہدیہ دیتا، کاش میں نماز تہجد پڑھ لیتا، کاش میں فلاں قرآن کا وہ صفحہ پڑھ لیتا، کاش میں دعائے کمیل پڑھ لیتا، کاش میں دعائے ندبہ پڑھ لیتا، کاش میں دعائے احد پڑھ لیتا، کاش میں فلاں کام کر لیتا۔ یہ کاش، یہ حسرت آپ کو تڑپائے گی خدا را۔ اسی لیے میں کہتا ہوں مجالس میں جب بھی آتے ہو نا، جب مجلس سنتے اس پہ عمل کرو،
زندگی بدلتی ہے. جب بے عمل انسان رہے تو زندگی نہیں بدلتی. اسی لیے اکثر پاکستان کے مومنین میں ایک مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ بھائی 70 سال کا مثال کے طور پہ کوئی مومن وہ آ کے ایسے سوال دینی پوچھتا ہے جو بچے بھی جانتے ہیں. یعنی پاکستان کے بچے نہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن کہیں کے بھی بچے کو بھی وہ سوال کا جواب آنا چاہیے کم سے کم. لیکن یہ اتنا بزرگ ہو گیا. اب اگر آپ ان سے پوچھیں میرے بھائی, میرے بزرگ, انکل, چاچا جی, یہ تو بتائیے آپ یہ سوال اتنا کبھی جواب اس کا سنا نہیں, کیا آپ کبھی مجلسوں میں نہیں گئے, کیا آپ تازہ شیعہ ہوئے ہیں؟ نہیں میں تو 2 سال کی عمر سے پیدائشی مجلسوں میں جا رہا ہوں. تو یہ مجلسوں میں جا رہا ہے تو ابھی تک یہ نرسری میں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ بھائی آپ اسکول جا رہے ہیں نا, سب اسکول جانے والے مومنین ہیں. اسکول میں جاتے ہیں, پہلے نرسری ہوتی ہے, پھر پہلی, دوسری, تیسری, چوتھی, پانچویں, پھر میٹرک, انٹر, پھر بی اے, پھر ایم اے, پھر کیا نام ہے پی ایچ ڈی, پوسٹ, ایسا ہی ہے نا. کتنے سال لگتے ہیں؟ 12 سال, 14 سال, 15 سال, 20, 25 سال, جو جہاں تک جانا چاہیں. اب 22-25 سال کی پڑھائی ہے یہ اوور آل, پوسٹ ڈاکٹریٹ تک اگر آپ جانا چاہیں مثال کے طور پہ. اب آپ 22 سال سے مجلس سن رہے ہیں, ہونا تو یہ چاہیے کہ دین میں آپ پوسٹ ڈاکٹریٹ ہوں. بھائی ہونا تو یہی چاہیے نا, کیونکہ 22 سال جب آپ اسکول جاتے ہیں, کالج جاتے ہیں, یونیورسٹی جاتے ہیں, 22-25 سال میں آپ پروفیسر بن جاتے ہیں. آپ 25 سال سے مجلس میں آ رہے ہیں, ابھی تک آپ کنڈر گارڈن اور نرسری کے کیوں ہیں؟ یہ واقعی سوال ہے. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ آپ پریکٹس نہیں کرتے. آپ سنتے ادھر سے, اس کان سے نکال دیتے ہیں. اسی لیے میں نے ایک عادت بنا دی کہ میں لوگوں سے وعدہ لیتا ہوں, کیونکہ مومن وعدہ کر کے وعدہ خلافی نہیں کرتا. میں حسن ظن یہی کرتا ہوں کہ وہ جنہوں نے وعدہ دیا تھا 70% پہلے دن, وہ آج آئے نہیں ہیں. یعنی یہ میرا حسن ظن ہے, لیکن آئے ہوئے ہیں. اس دن وعدہ کیا تھا, آج ہاتھ نہیں اٹھایا, یعنی اس کا مطلب کہ وعدہ توڑ دیا انہوں نے. مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا, نقصان اسی بیچارے کو ہوگا. تو خدا را آئیے مولا امام زمانہ سے کنیکٹڈ رہیے. امام زمانہ میں نے آپ کو بتایا بڑے مظلوم ہیں. امام کا دل دکھتا ہے کہ یہ میرے شیعہ, میرے چاہنے والے, میرے عاشق, یہ بھی مجھے یاد نہیں کرتے. میں نے کہا کم سے کم ہر روز صبح اٹھ کے مولا کو سلام کرو, سوتے ہوئے امام کو شب بخیر کہو. خدا را چھوٹی سی عادت ہے, نارمل عادت ہے. اپنے بچوں کو ٹرین کر دو. یہ کل رات کی بات ہے, میں سونے لگا تھا, میرا 7 سال کا بچہ ہے, اس نے کہا بابا شب بخیر, پھر کہا امام زمانہ شب بخیر. مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں نے کہا واہ بھائی, میں بھول گیا تھا, بچے نے یاد دلا دیا. اپنے بچوں کو ٹرین کیجئے, اپنے بچوں کو یاد دلائیے کہ بیٹا اٹھو تو امام سے کنیکٹڈ رہو, بیٹا سو تو امام سے کنیکٹڈ رہو. لیکن ہماری کیا عادت ہے, ہر ایک کے ساتھ کنیکٹڈ تو ہیں مگر امام سے کنیکٹڈ نہیں. عید کے دن لوگ اپنے سارے دور دراز کے رشتہ داروں کو فون کر کے کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں. ارے بھائی عید مبارک, ارے دوست عید مبارک. کتنے مومنین نے عید کے دن امام زمانہ کو عید مبارک کہا؟ محرم میں ہم سب گریا کرتے ہیں, کتنے مومنین نے آج تک امام زمانہ کو رو رو کر پرسا دیا کہ مولا اکبر کا پرسا قبول کیجئے. خدا را میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ جب آنکھوں میں آنسو آ جائے نا تو خدا را روتی ہوئی آنکھوں سے کہیے گا یوسف زہرا ہمارا پرسا قبول کیجئے. آئیے گریا کریں اور گریے کا حق ادا کریں. 4 محرم ہو گئی, ویسے یہ آگے کے 4, 5, 6 دن گزر جائیں گے, پھر نہیں معلوم کہ آئندہ سال محرم نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا. اس سال جتنا رو سکتے ہو رو لو, قبر میں یہ گریا بڑا کام آئے گا. اور میں نے کیا کہا, رونے کا حق یہ ہے کہ چیخ چیخ کے رویا کرو, بلند آواز سے رویا کرو. یہ نہ کہ میں بڑا آدمی ہوں, میں بلند آواز سے روؤں گا تو ساتھ والا کیا کہے گا. ساتھ والے کی فکر نہ کرو, مولا کی فکر کرو کہ جب تم بلند آواز سے روتے ہو مولا تمہیں دعائیں دیتے ہیں. جب تم روتے ہو نا غم حسین میں, مولا فرماتے ہیں لوگو جب تم ہمارے دادا حسین کے غم میں روتے ہو ہم سب تمہیں دعائیں دیتے ہیں. لیکن یہ جملہ دل تڑپانے والا جملہ ہے. مولا کہتے ہیں لوگو جب تم ابھی ہمارے دادا کے غم میں رونا چاہتے ہو, ابھی روئے نہیں ہو, رونا چاہتے ہو, تم سب کے سروں کے پیچھے ہماری دادی زہرا دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھاتی ہے میرے اللہ.
یہ میرے حسین کے عزادار ہیں۔ رونے والوں بی بی زہرا کی دعائیں لے رہے ہو، شرما شرما کی نہ رونا، روایت میں ملتا ہے۔ عزاداروں بی بی زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں بابا رسول خدا میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک میرے حسین کے عزادار جنت نہ چلے جائے۔ بی بی اپنے بیٹوں کے عزاداروں سے بڑی محبت کرتی ہیں، لیکن عزاداروں ایک جملہ کہنے کی اجازت دو، تم سب کون ہو، ہم کون ہیں؟ ہم حسین کے عزادار ہیں، یعنی جن آنکھوں سے ابھی غم حسین میں رو رہے ہو، اب اس آنکھ سے کبھی گناہ نہ کرنا، اور جس زبان سے حسین کا نام لے رہے ہو اس زبان سے گناہ نہ کرنا۔ ایک سوال پوچھوں عزاداروں، اگر قیامت کے دن حسین کی ننھی بچی سکینہ تمہارے ہاتھوں کو پکڑ کے پوچھے اے مومن کیا تو نہیں جانتا تھا میرا بابا کیوں مارا گیا؟ اے مومن میرا بابا اس لیے مارا گیا تاکہ تو گناہ نہ کرے، تاکہ تو نیک نمازی بن جائے، مگر اے مومن پھر بھی تو نے گناہ کیوں کیا؟ کیا جواب دو گے بی بی سکینہ کو؟ اگر بی بی سکینہ کسی مومنہ کا ہاتھ پکڑ کے کہے اے مومنہ ہاں ظالموں نے ہمارے سر سے چادر چھینی، ہمیں دربار و بازاروں میں پھرایا، ہم نانا کے روزے پہ بھی رات کو جاتے تھے، ہم نے اتنی بڑی قربانی اس لیے دی تاکہ اے مومنہ تو بے حجاب نہ پھرے، اے مومنہ پھر بھی تو بے حجاب کیوں پھرتی تھی؟ اے مومنہ بتا سکینہ کو کیا جواب دو گی؟ عزادارو جب بھی شیطان گناہ کی طرف لے جائے نا، جب بھی شیطان کسی حرام لذت کی طرف لے جائے نا، تھوڑی دیر سوچ لینا شاید اس گناہ میں مزہ ہو تھوڑی دیر کا، مگر اس گناہ کی وجہ سے سکینہ کا دل ٹوٹ جائے گا، امام زمانہ کی آنکھوں سے آنسو آئیں گے۔ جب شیطان گمراہ کرے نا، شیطان کے منہ پہ تماچا مار کے کہنا میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اور امام زمانہ کو کہنا مولا شیطان نے گناہ میں لذت تو دکھائی تھی مگر میں آپ کی محبت کی خاطر حرام کو چھوڑ رہا ہوں مولا تاکہ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، تاکہ آپ مجھ سے خوش ہو جائے۔ آئیے ہمیشہ کی طرح ہاتھوں کو بلند کیجئے، 5 مرتبہ مولا امام زمانہ کو دل کی گہرائیوں سے بلائی، آخر تک کے مومنین ہاتھوں کو سروں سے بلند کیجئے، بلند آواز سے یا صاحب الزمان مولا 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 جان، بلند آواز یا صاحب الزمان مولا 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 جان، یا صاحب الزمان مولا مولا
صاحب مولا مولا جان یا صاحب مولا 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 ہمارے گنہگار ہاتھوں کو نہ دیکھیے، آپ کو واسطہ ان دو ننھے بچوں کا جو بیمار بھی تھے، یتیم بھی تھے، ہائے قیدی بھی تھے۔ میں نے نام نہیں لیا، قدیمی مومن سمجھ گئے۔ عزاداروں، دروغہ زندہ کہتا ہے میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں دیکھا ایک کالے برقعے میں بی بی زندہ کی دیوار پہ سر رکھ کے رو کے کہہ رہی ہے دروغہ بتا نبی کی بیٹی نے تیرا کیا بگاڑا ہے، اور تیرے بچے آرام سے گھر میں سو رہے ہیں، میرے بچے زندہ میں تڑپ رہے ہیں۔ دروغہ مومن تھا، نیند سے اٹھا، زندہ کا دروازہ کھولا، کیا دیکھا؟ دو چاند کے ٹکڑے زندہ کی زمین پر ہیں، چھوٹے بھائی کا سر بڑے بھائی کی گود میں ہے۔ دروغہ نے سمجھا شاید چھوٹا بھائی مر گیا، پوچھا اے شہزادے کیا تیرا چھوٹا بھائی مر گیا؟ اے شہزادے بتا میں تیری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ بڑے بھائی نے کہا اے دروغہ میرا بھائی ابھی تک نہیں مرا، لیکن اگر تو چاہتا ہے میرا بھائی بچ جائے، گھر جا اپنی بیوی کو ذرا زندان لے کر آ جا، ایک مرتبہ تیری بیوی میرے بھائی کو سینے سے لگائے، شاید میرا بھائی بچ جائے، بڑے دنوں سے اماں سے دور ہے۔ اماں اماں کہہ کے تڑپ تڑپ کے روتا روتا بے ہوش ہو گیا۔ اولاد والو دروغہ زندہ اپنے گھر آیا، اپنی بیوی کو کہا جلدی اٹھو زندہ چلے۔ اس کی بیوی کہتی ہے میں شریف خاتون ہوں، مجھے زندہ نہ لے جا۔ دروغہ کہتا ہے کائنات کی شریف ترین بیوی اور زندانوں میں رو رہی ہے، آجا دو یتیم بچے زندان میں ہیں، مومنہ چادر سر پہ پہنتی ہے، زندہ کی طرف آتی ہے۔ عزادارو اندھیرا تھا، بچہ اماں اماں کرتا روتا روتا بے ہوش ہوا تھا، جب مومنہ نے بچے کو سینے سے لگایا، بچے نے سمجھا مدینہ آ گیا، سمجھا اماں کی گود ہے، اور اپنی دونوں باہیں اس مومنہ کی گردن میں ڈال دی۔ اماں بابا مارے گئے، اماں ہم یتیم ہو گئے، اماں ظالموں نے تماچے مارے۔ مومنہ کہتی ہے شہزادو تم میرے آقا زادے ہو، میں تمہاری نوکرانی ہوں، میں تمہاری ماں نہیں ہوں۔ دروغہ زندان مسلم کے
چھوٹے بچوں کو کہا تم آزاد ہو، جہاں جانا چاہو تمہاری مرضی، مگر چھوٹے چھوٹے بچے جائے تو کہاں جائے، کوفے کی گلیوں سے آشنا نہیں ہے۔ آئے چلتے چلتے بچے جب تھک گئے ہوں گے، شاید رو کر کہا ہوگا کوئی ماموں عباس کو خبر دے، آئے ہم کوفے کی گلیوں میں اجڑ گئے۔ عزادارو، اب بچے ایک گھر کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، بعض روایات میں ہے ایک درخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک مومنہ پانی لینے نہر سے آئی، نہر کے اندر اسے دو بچوں کے چہرے نظر آئے جو درخت پہ نہر کے اوپر بیٹھے تھے۔ مومنہ نے دیکھ کے پوچھا تمہاری ماں کہاں ہے، تمہارا باپ کہاں ہے، کس کے بیٹے ہو؟ بچوں نے کہا اگر بابا کا نام بتائے تماچا تو نہیں مارو گے۔ مومنہ نے کہا میں مومنہ ہوں، میں ظالمہ نہیں ہوں۔ یتیم بچوں نے کہا مسلم کے بچے ہیں، سفیر حسین کے بیٹے ہیں۔ عزادارو، مومنہ نے کہا تم میرے مہمان ہو، آ جاؤ میرے گھر۔ بچوں کو کھانا کھلایا، بچوں کو کمرے میں سلا دیا، مگر عزادارو اسی مومنہ کا شوہر ملعون انہی بچوں کی تلاش میں نکلا، تھکا تھکا گھر واپس آیا، آدھی رات کو سو گیا۔ آدھی رات کو ایک بھائی روتا روتا نیند سے اٹھا، دوسرے بھائی کو اٹھایا، کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا ابھی خواب میں نے ہائے بابا مسلم کو دیکھا تھا، بابا نے کہا بیٹوں میں تمہیں لینے آ رہا ہوں، مگر اچانک بابا چلے گئے۔ دوسرے بھائی نے کہا میں نے بھی یہی خواب دیکھا تھا، مگر بابا چلے گئے۔ اب دونوں بھائی ایک دوسرے کو سینے سے لگا کے زارو قطار رو رہے تھے۔ عزادارو، او بچوں کے رونے کی آواز سے یہ ظالم اٹھ گیا، بچوں کے کمرے میں آیا، بچوں سے پوچھا تم کون ہو؟ بچوں نے کہا مسلم ابن عقیل کے بیٹے۔ اولاد والوں مجھے معاف کرنا، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے لوگوں یتیم کو ڈانٹا بھی نہ کرو، مگر اس ظالم نے بچوں کو بالوں سے پکڑ کے اٹھایا، بچوں کی چیخیں بلند ہوئے، مومنہ ہم تیرے مہمان ہیں، کیا مہمان سے ایسا سلوک کرتے ہیں؟ مومنہ بچوں کو بچانے آئی، ظالم نے اپنی بیوی کو تلوار سے زخمی کیا۔ ان کی ایک چھوٹی بچی تھی، اپنے گھر کے چھت پہ چلی گئے، لوگوں ہمارے مہمانوں کو بچاؤ، مدینے کے شہزادوں کو بچاؤ، مگر ظالم رکا نہیں۔ ہائے عزادارو، ظالم دونوں شہزادوں کو نہر کے کنارے لے کر آیا، چھوٹے چھوٹے بچے سر قلم کرنا چاہتا ہے۔ شہزادوں نے کہا 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ مسلم کے بچے پیغام دے رہے ہیں اے ہمارے عزادارو نماز پڑھا کرو، ہم قربان ہو رہے ہیں تاکہ تیری نماز قضا نہ ہو۔
شہزادوں نے نماز پڑھی، عزادارو اب ظالم سر قلم کرنا چاہ رہا تھا، یہاں چھوٹا بھائی آگے بڑھا اور کہا پہلے میرا سر قلم کرو، کیونکہ بڑے بھائی بابا کے برابر ہوتے ہیں، میں نے اپنے بابا کی شہادت دیکھی ہے، اور میرے بھائی کو میرے سامنے نہ مار۔ یہاں جیسے چھوٹے بھائی نے یہ کہا، بڑا بھائی آگے بڑھا، کہا پہلے مجھے مار، اور چھوٹے بھائی بیٹوں کے برابر ہوتے ہیں۔ ظالم نے تلوار نکالی، ایک بھائی کا سر کاٹا، جسم دریا میں پھینکا، دوسرا سر کاٹا، دوسرے کا جسم دریا میں پھینکا۔ عجب نہیں ایک بھائی نے باہیں کھولی ہو، آجا میرے یتیم بھائی، اور ساتھ مدینے سے چلے تھے اور ساتھ یتیم ہوئے تھے، اب ساتھ شہید ہو رہے ہیں۔ بس میں ختم کر رہا ہوں۔ اب یہ ظالم دو ننھے کٹے ہوئے سر ابن زیاد کے پاس لے کر آیا، کہا ابن زیاد تو نے انعام رکھا تھا نا مسلم کے بچوں کے لیے، میں ان کے سر لے کر آیا ہوں۔ ابن زیاد کہتا ہے ذرا دکھا میں سروں کو دیکھوں، دیکھتا ہے سروں پہ خون لگا ہوا ہے۔ ابن زیاد نے کہا پانی ڈالو، میں ذرا ان کے چہرے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب پانی ڈالا بچوں کے بال بہنے لگے۔ ابن زیاد نے کہا یہ بال کیوں بہ رہے ہیں؟ ظالم نے کہا میں نے بالوں سے اتنا کھینچا تھا، بچوں کے بال سر سے جدا ہو گئے۔ اولاد والو جسے رونا نہیں آتا اپنے بچوں کے ننھے چہروں کو یاد کرو۔ اچانک ابن زیاد کی نظر بچوں کے چہرے پہ پڑی۔ ابن زیاد نے کہا یہ ان کے چہرے پہ کالے نیلے نشان کیا ہیں؟ ظالم نے کہا میں نے اتنے تماچے مارے، یہ تماچے کے نشان روتی ہوئی آنکھوں سے ہاتھوں کو بلند کرو، سروں سے بلند امام زمانہ کو بلاؤ۔ روتی ہوئی آنکھوں سے بلند آواز سے 5 مرتبہ اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم اللہم اجل ولیک الفرج۔ میرے اللہ تیرا شکریہ، تو نے مجلس میں ہمیں آنے دیا۔ میرے اللہ تیرا شکریہ، تو نے غم حسین میں ہمیں رونے دیا۔ میرے اللہ ہماری زندگی میں کبھی ایسا دن نہ ہو جب مصائب حسین پڑ جائے اور ہماری آنکھوں میں آنسو نہ ہو۔ میرے اللہ مرتے دم تک غم حسین میں رونے کی اجازت نصیب فرما۔ میرے اللہ جو بے اولاد ہیں
مسلم کے یتیم بچوں کے صدقے انہیں اولاد نصیب فرما۔ میرے اللہ جن کے بچے بیمار ہیں مسلم کے یتیم بچوں کے صدقے ان کے بچوں کو شفا نصیب فرما۔ جو کربلا گئے ہیں اور جو کربلا نہیں گئے میرے اللہ سب کو بار بار کربلا مولا حسین کی زیارت نصیب فرما۔ خدایا ہم سب کو ہر روز 500 صلوات امام زمانہ کو ہدیہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ خدایا امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ خدایا امام زمانہ کا عشق حقیقی ہمیں نصیب فرما۔ خدایا بانیان مجلس کی مشکلات کو دور فرما۔ خدایا دشمنان علی کو نیست و نابود فرما۔ خدایا عاشقان علی کو شیعیان علی کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما۔ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ حاضرین مجلس کے مرحومین، بانیان مجلس کے مرحومین اور ہمارے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت غیر المغضوب علیہم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ماتم حسین۔